نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہر شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 292 اور وضو کا بیان۔ آپ سبھی حضرات نے گزشتہ درس میں وضو کے فرائض، اس کے مسائل سماعت کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ وضو کی سنتوں کے بارے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کا درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلے سماعت کریں وضو کی سنتیں۔ مسئلہ نمبر 28، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا، ثواب نہ پائے گا۔ اور مسئلہ نمبر 29، بسم اللہ سے شروع کریں۔ دیکھیے، میں پہلے وضاحت یہ کر دوں کہ یہ وضو کی سنتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غور کے ساتھ سماعت کریں اور عمل کریں، ٹھیک ہے، کہ سنتیں وضو میں کون کون سی ہیں۔ مسئلہ نمبر 29، بسم اللہ سے شروع کریں، اور اگر وضو سے پہلے استنجا کریں تو قبل استنجا کے بھی بسم اللہ کہیں، مگر پاخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہیں کہ نجاست کی جگہ، اور بعد سطر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اور شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ مسئلہ نمبر 31، اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر داہنا ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئے۔ پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے۔ مسئلہ نمبر 32، یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، ورنہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 33، اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے، اور اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، بلکہ انگلی کا پورا یا ناخن ڈالا، تو وہ سارا بدن وضو کے قابل نہ رہا، مائع مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 34، یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، اور ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہو تو اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کوہنی تک ہو۔ بلکہ غیر جنوب نے اگر کوہنی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں۔ ہاں، جنوبی لوگ جو ہوتے ہیں، جنوب کوہنی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہے، کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ مسئلہ نمبر 36، کم سے کم 3 مرتبہ داہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، اور زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوہ یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، اور چنگلیاں کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور
اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے، کہ ایک تو وہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم چاہیے، دوسرے کہ آب دہن مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے، تو اسی لیے پاخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا۔ مسئلہ نمبر 37، مسواک داہنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کر کہ چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھیں۔ مسئلہ نمبر 38، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں، ٹھیک ہے، چت لیٹ کر مسواک نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 39، پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجے اور پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہے، یہ سنت عمل ہے۔ مسئلہ نمبر 40، جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی جانب اوپر ہو۔ مسئلہ نمبر 41، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے، یوں ہی اگر دانت نہ ہوں تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے۔ مسئلہ نمبر 42، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے ہیں تو اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں۔ تو جب تک تغیر رائحہ یعنی جو بدبودار سانس کہتے نہ ہو گیا ہو تو ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے، البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے۔ مسئلہ نمبر 43، پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو گرگرہ کرے۔ مسئلہ نمبر 44، پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے، ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کریں، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ مسئلہ نمبر 45، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کریں بشرطیکہ کا احرام نہ باندھے ہوں، یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کریں اور سامنے نکالیں۔ مسئلہ نمبر 46، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی ٹھیک ہے چھنگلیاں سے کریں، اور اس طرح کہ داہنے پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کریں۔ اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو، مثلا گھائیاں کھول کر اور اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیا۔ مسئلہ نمبر 47، جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئیں، ہر مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 48، اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا، دوسری بار کچھ اور تیسری دفعہ کچھ، کہ تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا، مگر خلاف سنت۔ تو اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہوا، وہ 3 مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلوؤں سے ہو۔ مسئلہ نمبر 49، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب کہ پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے۔
اور ترک سنت موقدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے، دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے۔ یہ میں نے آپ سب کی خدمت میں جو وضو کی سنتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ سب کی خدمت میں پیش کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا وضو درست کریں، اور وضو کے اندر جتنی سنتیں ہیں عمل کریں اس پر، ٹھیک ہے، عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو وضو کی سنتوں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔